ابھی ایک بندہ زندہ ہے، پاکستان چھوڑ کے کہیں باہر چلا گیا، وہ فرماتے ہیں دیکھیے بڑے ٹھنڈے دل سے بات سوچنی چاہیے، اگر تو بندہ غلط کہہ رہا ہے نا بے شک اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، لیکن اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو جان اللہ کو دینی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم نے کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کا فارم بھر دیا جائے، جس کی تاریخ میں شامل ہو جائے، اس کے کلمے نہ پڑھنے شروع کر دیا کرو۔ وہ صاحب اپنی ایک کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ ایک راستہ ولایت کا راستہ ہے، اس ولایت کے راستے کے سردار حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ولایت کا دروازہ ہی انہوں نے کھولا ہے۔ اب یہاں پر وہ یہ مجدد الفسانی کی عبارت پیش کر رہا ہے۔ کس کی عبارت ہے یہ؟ حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات شریف میں سے۔ صحیح عبارت یہ ٹھیک ہے، لیکن چھوڑا کیا، کاٹا کہاں سے، ڈنڈی کہاں سے ماری، اس سے پہلے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اور 2-3 میل پہلے نہیں، اسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے، فوراً پہلے، جسٹ بیفور۔ وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک قرب نبوت ہے، ایک قرب ولایت ہے۔ قرب نبوت کے سردار، قرب نبوت والوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے، اور قرب ولایت والوں کے سردار علی المرتضیٰ ہے۔ ایمان سے بتائیے اگر ایسا ہی ہو، اگر آپ یا علی، اگر ایسا ہی ہو جو میں نے بتایا ہے، تو پھر ایمان والوں کا کیا کام ہونا چاہیے؟ اس بندے کو چھوڑ دو میرے بیٹو، میں تمہیں اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں جن کی خاطر تم نے ایسے لوگوں کو مانا ہے، انہی کی خاطر ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ، ہمیں بے وقوف نہ سمجھو۔ ہماری تقریریں، ہمارے کلپ دیکھتے نہیں رہتے ہو؟ پوری ایمانداری سے کوشش کرتے ہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ ہو۔ ہم سے کبھی ڈھولے مائیے سنے ہیں؟ ہم سے کبھی سریں سنی ہیں؟ تو پھر مان لو ضرور اس امت میں حضور کے غلام ایسے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ اور میرا بیٹا میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جس کا تم نے لڑ پکڑا ہوا ہے اس کے بارے میں اتنے غالی، اتنے شخصیت پرست نہ بنو۔ اس نے تمہیں اندر بیٹھ کے بتایا ہے کہ میں مجدد ہوں اس صدی کا، تو تم نے قبول کر لیا، تم بھولے تھے۔ یہ حالت ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ دیکھو نا، یہ میں ذرا پہلے میں جوش سے بولتا ہوں، یہاں میں آ کے پورا آرام سے بول رہا ہوں، کیونکہ میرے بھولے بچے ایسے ہیں جن کو بات آرام سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اسی کتاب میں یہی صاحب لکھتے ہیں، ایک اور ظلم سنیے، یعنی جگہ جگہ ظلم ہے، ظلم گننے میں نہیں آتے، ایسا ہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی امام رازی نے لکھا ہے، جیسے امام مجدد الفسانی کے بارے میں جھوٹ بولا اور آدھی بات پیش کی، اسی طرح امام رازی کی بھی آدھی بات پیش کی کتاب کے آخر میں جا کر، آخری صفحات میں جا کر، کہ جی امام رازی لکھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اس کا شان نزول اللہ کے ایک پیارے کی ولایت کا اعلان کرنا ہے حج سے واپسی کے موقع پر۔ او خدا کے بندے، امام رازی نے، اب سنیے، اس نے ایک ہی یہ بات نقل کر دی، اس نے نہیں، انہوں نے، صحیح، انہوں نے، ان صاحب نے جن سے میں شکوہ کر رہا ہوں، انہوں نے ایک بات نقل کر دی کہ امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ میں نے امام رازی کی اصل کتاب جا کے اٹھائی،
امام راضی لکھتے ہیں اس آیت کے کتابوں کے اندر سچے جھوٹے ملا کے سارے کے سارے 10 شان نزول بیان ہوئے ہیں. پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا، چوتھا، 9واں، 10واں یہ ہے جو ان صاحب نے چن لیا. کون سا نمبر ہے شان نزول کا؟ 10 نمبر. اور انہوں نے کیا کہا کہ امام راضی نے جیسے بس یہی کچھ کہا ہو، وہ بھائی 10 بیان کیے ہیں. اور 10 میں سے یہ کون سا ہے؟ آخری. آپ اہل علم بیٹھے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ علماء کا طریقہ ہوتا تھا کہ کمزور ترین بات کو آخر میں بیان کرتے تھے. میں تم نے ایک بتایا، وہاں 10 تھے، اور 10 میں سے دوسرا ظلم یہ کہ وہ آخر میں تھا. اب اس سے بڑا ظلم دیکھیے. اس کے بعد امام راضی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ سارے غلط ہیں، پہلا ٹھیک ہے. یہ میں نے خلاصہ بتایا ہے. اور بھی بہت کچھ وہاں پر امام راضی نے لکھا. امام راضی لکھتے ہیں کہ اس کا آیت کا آگا پیچھے تو دیکھو، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے والا ٹھیک ہے. کانٹیکسٹ دیکھو. یہ میں نے آپ کو قادیانیوں کی یا اس طرح کا رویہ اختیار کرنے والے بعض دوسرے لوگوں کی میں نے خیانتیں بتائی ہیں. یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے. آپ میرے بھائیوں کسی بھی اہل سنت سے ہٹے ہوئے ڈگر کو چھوڑنے والے بندے کی کتاب دیکھو تو آپ کو اگر وہ تھوڑا سا بھی شک پڑے یا چبھے تو اپنے صحیح العقیدہ علماء کے پاس لے. حضرت اس نے یہ لکھا ہے، حق بات بتائیے، انشاءاللہ حق آپ پر واضح ہو جائے گا. یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی، خدا کی قسم اسی کتابیں اور بہت مثالیں. سوچئے علمی اختلاف اپنی جگہ بھی ہو جاتا ہے. یہ کیا علمی اختلاف ہے؟ یہ تو بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے، خیانت ہے، دین کے ساتھ دھوکہ ہے. غصہ نہ کر، قیامت کے دن غصہ نہیں چلے گا. ہماری حق گوئی تجھے چت کر کے رکھ دے بفضلہ تعالی.